وزیر خزانہ نواز شریف کے ارد گرد جوغاتری سیاستدانوں کا ایک ہجوم تھا، جاگیردار سیاسی خاندان جو دہائیوں سے پاکستان پر راج کر رہے تھے، مگر پھر نواز شریف کیسے ان سب کو پچھاڑ کر 1985 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ جستجو میں نواز سیریز کی 7ویں ایپیسوڈ میں آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرچی کی طاقت سے وزیر خزانہ بننے والے نواز شریف نے آخر ایسا کیا کہ چند سالوں میں پنجاب کی ساری سیاست ان کے گھر کی باندھی ہو گئی۔ فوج کی چھتری تلے نواز شریف نے جنرل جیلانی، جنرل اختر عبد الرحمان اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ قیوم سے کیا کیا فائدے حاصل کیے۔ بطور وزیر خزانہ نواز شریف نے 4 سال یعنی 1981 سے 1985 تک کیا کارنامے کیے، وہ کیسے پہلی بار قومی اسمبلی میں تقریر کرنے پہنچے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، شہباز شریف نے کیوں پرویز الہی کو قرآن مجید پر حلف اٹھانے کو کہا، اور سب سے بڑھ کر جنرل ضیاء الحق کیوں نواز شریف کو محترمہ بینظیر بھٹو کا ساتھی سمجھنے لگے اور ان سے ناراض ہو گئے۔ 1950 کے اندر اتفاق فاؤنڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی، محنت کا آدمی تھے، ایک جینون انڈسٹریز تھے۔ نہ یہ مصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب کو ہم مرسی بننے دیں گے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور میں نے یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے خواجہ صاحب، حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ I think we are gradually marching on the road to democracy. کہ ووٹوں کی یہ توہین آپ کو برداشت ہے؟ کیوں نکالا مجھے؟ کیوں نکالا؟ یہ کوئی کرپشن کا ڈبہ نہیں ہے، یہ گریبان صاف ہے، یہ سینے صاف ہیں، کوئی مجھے سمجھائے، نکالا مجھے، کیوں نکالا؟ نواز شریف 1981 میں پہلی بار وزیر خزانہ بن چکے تھے۔ وہ ایک کاروباری خاندان سے تھے، سفارشی تھے، پرچی کی طاقت سے صوبائی وزیر بنے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے پیسے کی طاقت، ان کے والد کا اثر و رسوخ تھا، لیکن اتنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان میں ٹیلنٹ نہ ہو تو اس کے خاندان کا پیسہ بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ بہت سے سپر سٹار اداکار جن کا فلم انڈسٹری پر راج ہوتا ہے، ان کی اولاد ہر قسم کی سفارش اور چانس کے باوجود ایک اسٹیبلش ایکٹر نہیں بن پاتی، اور یہ ضروری نہیں کہ کسی بزنس ٹائکون کا بیٹا بھی اسی طرح کاروباری سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ لیکن نواز شریف نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک پیدائشی سیاستدان ہے، کیونکہ 1981 سے آج 2023 تک 42 سالہ سیاسی دور میں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم اور 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں۔ انہیں نو ڈاؤٹ ایک اچھا آغاز ملا تھا، لیکن اب نواز شریف کا ہر اقدام اگلے 50 سالوں کے لیے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تشکیل دینے والا تھا۔ فوج کی چھتری تلے سیاست میں آنے والے نواز شریف کو شاید اس وقت یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ فوجی جرنیلوں کی مدد سے سیاست کرتے ہوئے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف کنگز پارٹی کے سرخیل کے طور پر وہ آنے والے وقت میں پاکستان کو کتنی بڑی مصیبتوں میں جھونکنے والے ہیں۔ شاید 80 اور 90 کی دہائی میں اگر نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان سیاسی چپکیش میں سیاسی جرنیل فائدہ نہ اٹھا پاتے تو پاکستان کے حالات آج مختلف ہوتے۔ نواز شریف کو جب پہلا حکومتی عہدہ ملا تو ان کے ساتھ فوجی حکومت کی آشیرواد تھی۔ یہ بات کسی شک و شبے سے بالا تر ہے کہ اس دور میں سیاست میں آنے والی ساری کی ساری پود ہی سیاسی جرنیلوں کی اجازت سے سیاست میں آئی تھی۔ چودھری سجاد، پرویز الہی، چودھری نثار وغیرہ، شیخ رشید تو گاہے آج بھی اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس وقت کے DGISI جنرل اختر عبد الرحمان انہیں سیاست میں لانے کا باعث بنے تھے، اور یہ ان پر ان کا احسان تھا۔ جنرل ضیاء الحق جنہیں عالمی برادری گھاس ڈالنے پر تیار نہیں تھی، وہ جنرل اختر عبد الرحمان کے ساتھ افغان جنگ کو ہتھیار بنا کر اپنا عالمی مقام بنانے کے لیے کوشاں تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان سیاسی معاملات بھی اپنے کنٹرول میں رکھا کرتے تھے، مگر نواز شریف کو اقتدار کی فراہمی براہ راست جنرل ضیاء الحق کی اجازت سے ہی ہوئی تھی۔
جنرل جیلانی نے جب جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ وہ میاں محمد شریف کے صاحبزادے کو وزیر بنانا چاہتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق نے انہیں اسلام آباد بلا بھیجا اور پھر وہیں پر اس کی اپروول دی گئی۔ نواز شریف کا دور وزارت خزانہ ویسا ہی رہا جیسے کسی بھی نئے سیاستدان کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے کالج فیلو اسحاق ڈار سے معاشی معاملات میں اکثر مشورے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مسلسل 4 سال تک پنجاب کا بجٹ پیش کیا اور اس وقت سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے 1982 میں اپنا پہلا بجٹ یعنی وزیر خزانہ کے طور پر پہلا بجٹ پیش کیا تو اس میں کوئی اضافی ٹیکس عائد نہیں کیا اور ترقیاتی رقوم کو کل بجٹ کے 72% تک بڑھا دیا گیا۔ اس دوران نواز شریف دیگر سیاستدانوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے میں مصروف تھے۔ جلد ہی انہیں کھیلوں کی اضافی وزارت بھی دے دی گئی۔ نواز شریف کی کرکٹ وزیر خزانہ بننے کے بعد اسی طرح جاری رہی۔ اندرون لاہور کے دیسی خوابوں پر وہ اکثر نظر آتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کے رموز سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک کایا سیاستدان بننے کا سفر طے کر رہے تھے۔ نواز شریف جب وزیر خزانہ تھے تو ان کے ذہن میں کیا کھچڑی پکتی ہوگی، ان کا کیا مشن ہوگا۔ وہ شاید اپنی توقع سے بھی بڑے عہدے پر بیٹھ چکے تھے لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے حکمران۔ بھٹو خاندان کے خلاف انتقامی جذبہ انہیں سیاست میں تو لے آیا تھا مگر وہ تمام ضروری ہتھیاروں سے لیس تھے اور جو بھی ان سے ملتا تھا جلد ہی ان کا گرویدہ بن جایا کرتا تھا۔ سردار محمد چودھری اپنی کتاب نواز شریف ٹیڑھی راہوں کا مسافر میں لکھتے ہیں، میاں نواز شریف سے میری پہلی ملاقات 1984 میں ہوئی جب وہ صوبہ پنجاب کے وزیر مالیات تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، اس لیے میں نے انہیں یہ مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی آ جائیں میاں صاحب، آدھ گھنٹے میں مجھے ملنے آ رہے ہیں، پھر یہیں بات کر لیتے ہیں۔ میں سیدھا بریگیڈیئر قیوم کے پاس پہنچا، دیکھا تو ایک نہایت ہی حسین و جمیل معصوم چہرے والا نوجوان ان کے پاس بیٹھا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں وطن عزیز کے حالات دن بدن مخدوش ہوتے جا رہے تھے۔ معاشی طور پر ایک فوجی جرنیل ملک کو کیا چلا سکتا تھا تو دن بدن معیشت تباہ ہو رہی تھی۔ امریکہ نے ابھی گود میں نہیں بٹھایا تھا تو جنرل ضیاء الحق خارجی محاذ پر بھی ناکام ترین تھے۔ 90 دن میں انتخابات کروانے کا لالی پاپ بہت پرانا ہو چکا تھا اور مذہبی منجن بھی کچھ ایسا خاص چل نہیں رہا تھا۔ پیپلز پارٹی سڑکوں پر تھی، سندھ میں MRD کا احتجاج جاری تھا، مجلس شورا کا گونڈا ڈرامہ پٹ چکا تھا۔ ایسے میں جنرل ضیاء الحق نے اپنے شہ دماغوں کو کوئی حل نکالنے کا ٹاسک دیا، کوئی ایسا حل جس سے عوام مصروف ہو جائے اور ان کا مائنڈ ذرا بدلے اور جنرل ضیاء الحق کو کچھ سال مل سکیں۔ راجہ منور احمد ایک تجویز بنا کر جنرل ضیاء الحق کے پاس لائے کہ ملک میں غیر جماعتی انتخابات کروائے جائیں۔ مطلب اس کا ظاہر سا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ایک طاقت کے طور پر انتخابی عمل سے دور رکھا جائے۔ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی خود ہی اس انتخابی ڈرامے میں شامل نہیں ہوگی لیکن عوام ذرا بہل جائے گی، الیکشن کا شور ہوگا، نعرے لگیں گے، ڈھول پر رقص ہوگا، جمہوری عمل کا آغاز ہوگا تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء الحق ایک ریفرنس کے ذریعے خود کو تاحیات صدر منتخب کر لیں۔ رابرٹ سٹیم وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ سمیت تمام اختیارات در حقیقت انہی کے پاس ہوں اور راوی اگلے چند سال چین لکھتا رہے۔ پھر وہی ہوا، پیپلز پارٹی اور MRD نے غیر جماعتی انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کر دیا مگر نواز شریف کو یہ انتخابات بہت راس آئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف نے کامیاب ہونا تھا لیکن اس کے باوجود ان انتخابات میں نواز شریف نے در حقیقت یہ ثابت کیا کہ وہ دیگر سیاستدانوں سے ہٹ کر ہیں اور ان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ انہوں نے 4 سال جو وزارت خزانہ میں گزارے تھے اور سیاستدانوں کے درمیان انہوں نے جو سیکھا تھا وہ بہت زیادہ تھا اور وہ ایک اچھے لرنر تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ 95 سے سائیکل کے انتخابی نشان اور لاہور کے صوبائی حلقہ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا ٹھیکہ ایک PR ایجنسی کو دیا۔ اس وقت کسی PR ایجنسی یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو اپنی الیکشن کمپین کا ٹھیکہ دینا ایک بڑا انوویٹیو کارنامہ تھا۔ انہوں نے اس دور میں لاکھوں روپے کے بینرز، پوسٹرز، وال چاکنگ، پراپوگنڈا اور پمفلٹ تقسیم کرنے میں لگائے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ PTI کے رہنما حماد اظہر کے والد میاں اظہر بھی تھے۔
وہ اس وقت ان کے قریبی دوست تھے. میاں اظہر نے لاہور میں ان کی انتخابی کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. نواز شریف نے الیکشن کے لیے اس قدر ڈیٹیل کمپین چلائی, ڈیٹیل ورک کیا کہ ان کے حلقے کے تھڑوں, حجام کی دکانوں پر ان کے پیڈ ورکرز جا کر خاص طور پر دلائل کے ساتھ ان کی قابلیت اور عوام دوستی کی قصیدے پڑھتے. یعنی ایک نیچرل ڈسکشن وہاں پر شروع کی جاتی اور پھر نواز شریف کی اچھائیاں بیان کی جاتی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح کی کئی انوویٹیو آئیڈیاز لے کر انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کو رن کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر کامیاب ہو گئے. نواز شریف نے 63,000 ووٹ حاصل کیے, جبکہ ان کے مخالف امیدوار نے صرف 6,000 ووٹ حاصل کیے. اور اب وقت تھا نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا. لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا. پیر صاحب پگاڑا کا سیاسی گروپ نواز شریف کے مخالف تھا. وہ اپنے برادر نسبتی مخدوم زادہ حسن محمود کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے. چودھری خاندان کے پرویز الہی بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, مگر پھر کیسے نواز شریف آرمی کی آشیرواد سے پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہوئے, یہ کہانی بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے. یہ تاثر بالکل درست ہے کہ نواز شریف پر فوجی حکومت کچھ زیادہ مہربان تھی. پاکستان کے 99% سیاستدان ہمیشہ آرمی کی سپورٹ سے ہی آتے ہیں, مگر نواز شریف نے اپنی وزارت خزانہ کے دور میں ہی اتنے سیاسی اور فوجی تعلقات بنا لیے تھے کہ جب انہوں نے 1985 کے بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی تو وہ ایک دھڑے والے سیاستدان تھے جن کے ساتھ کئی سیاستدان تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی پاور بھی. لیکن نواز شریف 4 سال وزیر خزانہ رہنے کے باوجود اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ وہ کسی جلسے سے خطاب کر سکتے. انتخابی مہم کے دوران نواز شریف کی سب سے زیادہ جان اس وقت جایا کرتی تھی جب انہیں کارنر میٹنگ سے یا عوام سے خطاب کرنا پڑتا تھا. اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے 2-4 لائنیں رٹ لی, 1-2 شعر یاد کر لیے, اور جب بادل نخواستہ انہیں تقریر کرنی پڑتی تو وہ سامعین کی طرف دیکھے بغیر یہی رٹے ہوئے جملے بول کر ووٹ مانگ لیا کرتے تھے. نواز شریف کی قومی اسمبلی میں پہلی تقریر کا احوال ان کے پرانے سیاسی دوست چودھری نثار کو اب بھی یاد ہے. ان کے بقول جب وہ پہلی بار قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کی ٹانگیں نیچے سے کانپ رہی تھیں. غیر جماعتی انتخابات سے وجود میں آنے والی اسمبلیوں کے اراکین کو جماعتی شکل ملنا شروع ہوئی تو فوجی حکومت کی کنگز پارٹی مسلم لیگ کو بنایا گیا. جو اس کے صدر بنے, اقبال احمد خان سیکرٹری جنرل, اور پنجاب میں نواز شریف کو صدر بنایا گیا, اور پھر مفادات کی ایک جنگ شروع ہو گئی. وزارت اعلیٰ کے 3 بڑے اہم امیدوار تھے. پیر صاحب پگاڑا اس وقت ایک بڑی سیاسی قوت تھے. ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے برادر نسبتی مخدوم زادہ حسن محمود کو وزیر اعلیٰ بنوائیں. ایک مضبوط گروپ چودھری برادران کا تھا. چودھری شجاعت کی خواہش تھی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے, اور ان کے ساتھ کافی سیاستدانوں کے نمبرز بھی تھے. تیسرے امیدوار نواز شریف بن گئے جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور اسی کو وہ اپنی طاقت کے طور پر استعمال کر رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ جنرل جیلانی اور بریگیڈیئر قیوم کا ساتھ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سالوں میں کئی سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا چکے تھے. لیکن چودھری شجاعت اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں نواز شریف کے پہلی بار وزیر اعلیٰ بننے کی کچھ الگ ہی کہانی سناتے ہیں. وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں سب سے زیادہ ارکان اسمبلی ہماری میٹنگ میں آتے تھے, جن میں خواجہ سعد رفیق کی والدہ بھی شامل تھیں. ان سب کا مشورہ تھا کہ پرویز الہی کا نام بطور وزیر اعلیٰ آنا چاہیے. اس وقت کی گورنر غلام جیلانی اور سابق بریگیڈیئر قیوم کی آشیرواد سے لاہور کی کشمیری خاندان کے نوجوان صنعت کار نواز شریف کے سر صوبے کی وزارت اعلیٰ کا تاج سج گیا. نواز شریف نے انہیں دھوکہ دیا یا ان کے گروپ کے لوگوں کو مختلف مراد کی لالچ سے ساتھ ملانے کی کوشش کی. ہماری ملاقات جاری تھی کہ شہباز شریف نے قرآن مجید پر قسم دینے کی بات کی تو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم سیاست میں قرآن مجید کو بیچ میں نہیں لاتے. حقیقت دراصل یہ تھی کہ پرویز الہی, نواز شریف اور مخدوم زادہ حسن محمود تینوں ہی قومی اسمبلی کے سیاستدان اور امیدوار تھے. جنرل ضیاء الحق نے اس موقع پر کسی بھی امیدوار کی مدد نہیں کی تھی, لیکن جنرل جیلانی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ قیوم کی ہمدردیاں نواز شریف کے ساتھ تھیں. اور پھر 10 اپریل 1985 کو پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو نواز شریف پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ نام نہاد جمہوری حکومت آ چکی تھی. مگر محمد خان جنیجو
इससे कबल ही 24 मार्च 1985 को वजीर आज़म का हलफ उठा चुके थे। जब जनरल ज़ियाउल हक ने फौजी हुकूमत को अपने सामने फलता फूलता देख लिया तो 31 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया। इसी तरह नवाज शरीफ के मोहसिन जनरल जिलानी की गवर्नरशिप ख़त्म हो गई, मगर अब बतौर वज़ीर आला नवाज शरीफ के पहले कड़े इम्तहान का वक्त था। बेनज़ीर भुट्टो फौजी मार्शल लॉ में जलावतन थी। जनरल ज़ियाउल हक की हर मुमकिन अव्वलीन कोशिश थी कि किसी भी तरह पीपल्स पार्टी सियासी अमल का हिस्सा ना बन सके, मगर जैसे ही मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। फौजी हुकूमत सख्त दबाव का शिकार थी और ऊपर से सोने पर सुहागा कि बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर में लैंड करने का ऐलान कर दिया। कहा जाता है नवाज शरीफ ने इस मौके पर यह बेहतर समझा कि बेनज़ीर भुट्टो की वापसी और जुलूस में कोई रुकावट पैदा ना की जाए। उनके सियासी दुश्मनों ने इसे उनकी सियासी ना तजर्बाकारी करार दिया, जबकि सियासी जर्नैल भी ना चाहते हुए इसी दलील के साथ जाने पर मजबूर थे कि किसी बड़े नुकसान से बेहतर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जमहूरी एक्टिविटी करने दी जाए। नवाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के ठीक 1 साल बाद यानी 10 अप्रैल को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा सियासी इस्तकबाल कभी ना देखा गया और ना ही शायद कभी देखा जा सके। बिलाशुबा लाखों अवाम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ इस इम्तिहान में पास हुए क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस शरीफाना सलूक पर हैरान रह गई, लेकिन वो जलसा घर के पुरअमन तरीके से अपने घर पहुंच चुकी थीं और ये बहुत बड़ा इवेंट हुकूमत के लिए कोई दर्द सर ना बन सका। मगर चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में इसकी भी एक और कहानी बयान करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर जुनेजो साहब ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त सियासी फैसला किया। कई वज़रा कह रहे थे बेनज़ीर भुट्टो को एयरपोर्ट से बाहर ना आने दिया जाए, बल्कि वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो मोहतरमा को एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे। इस तजवीज़ को जुनेजो साहब ने बहुत बुरा मनाया और कहा कि मियां साहब वो एक बड़ी पार्टी की लीडर हैं, अब कैसी बात कर रहे हैं। जुनेजो साहब ने फैसला किया कि बेनज़ीर भुट्टो को बगैर किसी रुकावट मीनारे पाकिस्तान आने दिया जाए। कहा जाता है कि ये पहला मौका था जब जनरल ज़ियाउल हक के कान भी नवाज शरीफ के खिलाफ भरे गए। इन्हें ये बाबर करवाया गया कि ये पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया है। साबिक आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब नवाज शरीफ टेढ़ी राहों का मुसाफिर में लिखते हैं, नवाज शरीफ ने जहांगीर बदर को एक सिनेमा मालिक के जरिए भारी रिश्वत दे दी है। नवाज शरीफ की बेनज़ीर से कत्ल की कोई दुश्मनी नहीं है, जबकि ज़ियाउल हक ने इसके बाप को फांसी पर चढ़ाया था। अल-जुल्फ़िकार जिसके करता धरता मुर्तज़ा भुट्टो थे ने चौधरी ज़हूरी लाई को कत्ल कर रखा है। असल वैर तो कहीं और है और ये नवाज शरीफ अपनी ही सियासतबाजी कर रहा है वगैरह वगैरह। उस वक्त के DIG मियां मोहम्मद असलम हयात, जो एक नहायत ही शरीफ और भले मानस इंसान हैं, ने खुद मुझसे कहा कि सुना है तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने जहांगीर बदर को पैसे चढ़ा दिए हैं और अंदरूने खाना बेनज़ीर से सुलह कर लिया। मैंने अर्ज़ किया ये बिल्कुल गलत बात है और आप लोग बेपरकी उड़ा रहे हैं। मेरा माथा ठनका कि वो तो मोहम्मद खां जुनेजो के नफ्से नातिका हैं। मालूम हुआ कि वसवसे कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं और ऊँचे महल्लात में बाज़ गश्त कर रहे हैं और फिर ये मियां मोहम्मद असलम हयात जनरल ज़ियाउल हक के भी खिलाफ थे। मैंने शिद्दत से महसूस किया कि मामलात पेचीदा हो रहे हैं, हालांकि ये सारा मामला एक सही फैसले और अमल पर मबनी था। यानी बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर उन्हें तशद्दुद का निशाना ना बनाना, उनके जहाज़ को वापस भिजवाने की कोशिश ना करना, उनके कारकुनों पर तशद्दुद ना करने की वजह से नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की नज़रों में मशकूक हो चुके थे और अब उन्हें इसका शदीद इम्तिहान भी देना पड़ेगा। ऐसा इम्तिहान जिसमें उनकी वज़ारत आला भी जा सकती थी। जस्तजू में नवाज शरीफ की कहानी की 8वीं एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिर कैसे नवाज शरीफ ने अदम एतमाद के नतीजे में अपनी वज़ारत आला बचाई। शरीफ ख़ानदान ने कैसे चौधरी बरादरान को कुरान की कसमें खाकर वज़ीर आला बनने की राह हमवार की और फिर उन्होंने क्या इस वादे को पूरा किया। नवाज शरीफ और ताहिरा सैयद के पम्फलेट किसने छापे और दर हकीकत नवाज शरीफ की स्कैंडल के पीछे क्या असल कहानी थी। जनरल ज़ियाउल हक कब और कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए, उन्हें मुखालिफ सियासतदानों के सामने अकेला छोड़ दिया
اور سب سے بڑھ کر جنرل ضیاء الحق نے یہ تاریخی اور مشہور جملہ کب کہا کہ میاں نواز شریف کا کردار بہت مضبوط. اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں.